اور اس کی رحمتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ امت کو عروج اور باقپن عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پہلی تربیتی نشست ہے۔ آج کی گفتگو میں عقیدہ توحید کے تعلق سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی پر کس طرح کے روحانی اثرات مرتب کرتا ہے۔ جس عقیدے کا انسان ہوتا ہے، جس نظریے کو وہ مانتا اور جانتا ہے، اس کے لازمی اثرات اس کی روحانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اسے یکتا اور تنہا ماننا، ذات و صفات میں کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی نظریے کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل غلامی سے بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کی زندگی میں اور اس کی طبیعت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی معروف، مختصر، جامع اور انتہائی بابرکت سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، تھکن سے، سونے سے، جاگنے سے، اونگ سے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ مضبوط عقیدہ، کائنات کا خالق، مالک، رازق، عزتیں اور ذلتیں جس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرنے والا ہے۔ وہ کریم مالک جو دریاؤں میں مچھلیوں کو، جو بلوں میں چیونٹیوں کو، پتھروں میں کیڑوں کو، جو ہر کونے میں ہر مقام پہ بسنے والے انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنی شانوں، صفتوں، کمالات اور اسماء مبارکہ میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، یکتا و تنہا ہے، اور اتنا کریم ہے کہ جس طرح کا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے، مالک اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ فرما کرتا ہے۔ مانگنے والوں کو رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو بے حساب ہی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ انسانیت لیتے لیتے تھک جاتی ہے، لیکن مالک کی عطائیں جاری رہتی۔ فرمایا بس ایک بات کا خیال رکھنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ بہت زیادہ تفصیلات نہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا، جس نے گویا بروز قیامت رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو بندہ جنت میں جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ معاذ اللہ وہ کسی
शरीक ठहराता था, बंदा दोज़ख में जाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत जामे और मानवियत से भरपूर रवायत ने अकीदा तौहीद पूरे का पूरा समेट के रख दिया और उसके जो नताइज हैं और उसका जो लाजमी और आखिरी नतीजा है वो भी बयान कर दिया कि अकीदा तौहीद और रिसालत का कायल जन्नती है, और अगर किसी मकाम पर माज़अल्लाह अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में कोई किसी को शरीक समझता है तो वो जहन्नम में। अब ये अकीदा तौहीद कि इंसान अल्लाह को वहदहु ला शरीक माने, अल्लाह को बेनियाज माने, अल्लाह तबारक व तआला को ही राज़िक और खालिक माने, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ही उसका भरोसा हो, फिर अगर अकीदा तौहीद उसका मजबूत हो तो उसकी रूहानी ज़िंदगी पर उसके असरात क्या होते हैं। 10 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अकीदा तौहीद के जो रूहानी असरात हैं, इंसान के वजूद को, रूह को, ज़हन को कुव्वत और तवानाई जो ये अकीदा देता है, वो 10 बातें अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि ताकतवर तरीन और मजबूत तरीन और वसीउ ज़हन और वसीउल क़ल्ब और वसीउल मिजाज शख्सियत अकीदा तौहीद तरतीब देता है। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई इंसान अल्लाह की तौहीद का मानने वाला होता है तो वो तंग नज़र नहीं होता। लिसानी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर तकसीम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो उस रब का मानने वाला है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया। तंग नजरी नहीं पैदा होती अकीदा तौहीद की बात से। मुसलमान कभी तंग नजर नहीं होता। अकीदा तौहीद का मानने वाला, तौहीद और रिसालत का मानने वाला, दरवाज़ा रसूल की गदाई करने वाला, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, दिल बहुत बड़ा होता है, उसका मशरब वसी ज़रफ़ी होता है, उसके मिजाज में वुसअत होती है। इकबाल कहने लगे, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। ये तेरे बाजुओं के अंदर जो ताकत है वो अल्लाह की तौहीद की है। अब उसका नतीजा क्या है? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। अब तो किसी वतन में बंद नहीं हो सकता। इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़ा है, फिर सारी दुनिया तेरा वतन है क्योंकि सारी धरती अल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तू गुलाम है, तो मुस्तफ़ा भी है। लिहाजा मुसलमान अकीदा तौहीद वाला कभी तंग नजर नहीं होता। वो बड़ी बात करता है, बड़ी सोच रखता है, बड़े इरादे करता है, बड़े मंसूबे बनाता है, उसकी उठान बड़ी होती है, उसका बाकपन बड़ा होता है, उसका बात करना बड़ा वुसअत रखता है, उसके ज़रफ़ में बड़ी गुंजाइश होती है। दूसरी बात यह है कि अकीदा तौहीद इंसान के अंदर बला की गैरत पैदा करता है। इसलिए कि अकीदा तौहीद का मानने वाला इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह ताला है। उसमें इज्जत नफ्स पैदा होती है। वो किसी को खातर में नहीं लाता। वो कहता है मैं किसी से क्यों डरूं, मैं किसी दुनियादार के सामने सहमा सहमा क्यों रहूं। वो किसी मकाम पर भी अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे नहीं लगाता, क्योंकि ताकतों का मालिक तो अल्लाह अकबर है। बाकी सब इंसान छोटे हैं, पस्त हैं। वो बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह जल्ल शान, या वो बड़ा है जिसे रब बड़ाई अता करे, जिसे अल्लाह इज्जत अता करे, जिसे अल्लाह वक़ार अता करे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला शान अता करे। फिर तीसरी बात यह है कि अकीदा तौहीद इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करता है, मुतकब्बिर नहीं होने देता। क्योंकि उसका ख्याल होता है इंसान का कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे रब का है, ज़ाती तो है ही नहीं। किसी गुरूर का शिकार नहीं होता। उसके पास तो नेमतें बढ़ती जाती हैं तो पेशानी उसकी रब के हुजूर झुकती जाती है। अल्लाह ताला उसको अता करता जाता है तो जैसे जैसे दरख्त को फल लगता जाता है टहनियाँ झुकती जाती हैं, उसकी आजिज़ी में इजाफा होता जाता है।
اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے، انانیت، تکبر، ان بیماریوں سے اسے نکال دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی عقیدہ توحید کا رکھنے والا انسان کبھی بھی ناانصاف نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، عادل ہوتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں تھوڑی سی یہاں ناانصافی کروں گا تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت انصاف کر دے گا، ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا مجھے، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید انسان کو منصف مزاج بنا دیتا ہے۔ اللہ رسول کے ماننے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے، ناانصافیاں نہیں کرتے۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص جو ہوتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں کبھی ٹوٹتا، اس کے مزاج کے اندر کبھی کمزوری واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تم نے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو عقیدہ توحید انسان کے مزاج کو شگفتہ رکھتا ہے، کھلا ہوا رکھتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے، امیدیں ہر وقت برقرار رہتی ہیں، مزاج ہر وقت تازہ رہتا ہے، طبیعت میں ہر وقت اٹھان رہتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہر وقت بیدار رہتا ہے، سستیوں سے، نکاہتوں سے، کمزوریوں سے، کمزور باتوں سے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا بچا رہتا ہے، روحانی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ چھٹی بات، عقیدہ توحید رکھنے والے آدمی کے اندر عزم بہت ہوتا ہے، حوصلہ بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی جو کام بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جو کام انسان دنیاوی لالچ کے لیے کرے، حرص و ہوس کے لیے کرے، وہ کام بندے کو تھکا دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، کمزوری اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ رضا الہی کے لیے نکلتا ہے، پھر عزم ہے، حوصلہ ہے، پھر تو انسان جان بھی خوشی خوشی دے دیتا ہے، پھر تو سر کٹانے میں بھی لطف آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید نے مضبوط کر دیا، عزم پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا۔ اور ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو کمزوری سے نکالتا، بہادر کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست طاقت والے رب کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل شانہ کا ماننے والا ہے، اللہ اکبر کا ماننے والا ہے۔ لہذا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ کمزور بات نہیں کرتا، اس کے لہجے کا دبدبا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ عظیم ہیں۔ کسی عظیم کو ماننے والا، اللہ رسول کی مدد اور نصرت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے، اور یہ جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے، قناعت پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو، حکومت ہو، رزق ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ بندوں کی، دنیا داروں کی، مالداروں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا کسی دیکھو گے نہیں ملا نہ کچھ آڈا دردی، وہ کہتے ہیں سب تو اللہ نے دینا ہے، میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا، میں ادھر ادھر دنیا داروں کے دروازے پہ شان بے نیازی۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب ابو ذر غفاری، سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا علیہم رضوان، کبھی ان کو دیکھیں، لباس سادہ، انداز سادہ، لیکن کیا شان ہے، کیا انداز ہے، اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں رونقیں نرالی ہیں، جو ارادے کرتے ہیں
ان ارادوں میں طاقت خدائی ہے، بے نیازی ہے، بے پرواہ ہے دنیا سے، اپنے رستوں کا تعین خود کرتے، ہواؤں کے رخ پھیر دیتے۔ عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا۔ اقبال کہنے لگے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے، بیگانہ ہو گئے۔ اور پھر نامی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا قانون کا پابند ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، محتاط رہنا۔ تو جسے یہ یقین کامل ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنی حرکات کو، سکنات کو، صبحوں کو، شاموں کو، جلوتوں کو، خلوتوں کو اللہ رسول کے قانون کا پابند رکھتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کے ماننے والا ہے۔ اور 10ویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر قوت اور مساوات کو پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، لوگوں سے پیار کرتا ہے، رب کی مخلوق اسے اچھی لگتی ہے۔ الخلق و یال اللہ، حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، پھر مساوات کرتا ہے، پھر انسانوں کو حقیر نہیں جانتا، پھر وہ اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو، رسول کریم کے غلاموں کو غلامی کی نسبت سے ساتھ بٹھا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان صحیح العقیدہ کو پاس بٹھا کے اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو روح کو تازہ کر دیں، جو طبیعت میں ایک نورانیت پیدا کرتی ہے، جو مزاج کو شگفتہ کر دیں۔ کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب عقیدہ توحید ملتا ہے۔ 10 باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور آپ یقین کریں اگر یہ 10 باتیں پیدا ہو جائیں تو انزائٹی بھی گئی، ڈپریشن بھی گیا، ٹینشن بھی گئی، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں میری بات نہیں سن رہا، فلاں میرا خیال نہیں رکھتا، ان ساری باتوں سے انسان گیا۔ جس کے پیچھے رب رسول ہو اسے کسی اور کی حاجت رہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید و رسالت کی مضبوطی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔